بسم الله الرحمن الرحيم. والاستحاضة دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحيض وعلى 40 في النفاس، وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره إلا لمن بالغت مستحاضة۔ ہم حیض، نفاس اور استحاضہ کا باب پڑھ رہے تھے۔ حیض اور نفاس کی تفصیل گزر چکی تھی، ان کی تعریفیں بتا دی تھی۔ حیض کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ یہ خون کالا بھی ہو سکتا ہے، سرخ بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے، مٹیالہ بھی ہو سکتا ہے اور سبز بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں استحاضہ کو شروع کر رہے ہیں کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ والاستحاضۃ دم نقص عن 3 أيام، اور استحاضہ ایسا خون ہے جو 3 دنوں سے کم ہو، او زاد علی 10 فی الحیض، اور 10 دنوں پر زائد ہو حیض میں۔ یعنی اگر حیض میں 3 دنوں سے کم خون آ رہا ہے یا 3 دنوں سے کم خون آیا اور 10 دنوں سے زیادہ آیا تو حیض کے معاملے میں یہ استحاضہ سمجھا جائے گا، اس لیے کہ حیض کی جو میعاد ہے وہ 3 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو حیض کے سلسلے میں 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ اگر خون آیا تو وہ استحاضہ سمجھا جائے گا۔ والا 40 فی النفاس، اور نفاس میں 40 دن سے زیادہ آیا تو یہ استحاضہ سمجھا جائے گا۔ حیض میں 3 دن سے کم، 10 دن سے زیادہ خون اگر آیا تو وہ استحاضہ ہوگا۔ 10 دنوں تک استحاضہ نہیں ہوگا، 10 دنوں سے زیادہ ہوا تو پھر وہ استحاضہ ہوگا۔ اور نفاس میں تب شمار کیا جائے گا کہ 40 دنوں سے زائد ہو، یعنی کسی عورت کو بچہ جننے کے بعد 45 دن خون آیا تو 40 دن تو نفاس کے شمار کیے جائیں گے، اور 5 جو اوپر والے دن ہوں گے وہ استحاضہ کے دن شمار کیے جائیں گے۔ استحاضہ کا خون رحم سے نہیں نکلتا، بلکہ یہ کسی رگ کی خرابی یا بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ خون حاملہ کو بھی آ سکتا ہے، بچی کو بھی آ سکتا ہے، یعنی نابالغہ کو بھی آ سکتا ہے، اور آئسہ کو بھی آ سکتا ہے۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بالغہ لڑکی کے لیے کم سے کم 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال عمر ہے۔ عائشہ کے لیے یعنی ایسی عورت جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یعنی حیض سے وہ مایوس ہو چکی ہو، وہ اس کی عمر 55 سال ہے۔ تو استحاضہ کا خون عائشہ کو بھی آ سکتا ہے، نابالغہ کو بھی آ سکتا ہے، حاملہ کو بھی آ سکتا ہے۔ حیض کا خون جو ہے وہ نابالغہ کو بھی نہیں آ سکتا، حاملہ کو بھی نہیں آ سکتا، اور عائشہ کو بھی حیض نہیں آتا۔ آگے فرمایا کہ اچھا جہاں پر استحاضہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر فرض کیا کسی عورت کو حیض کا خون 7 دن آتا ہے، یعنی اس کی عادت ہے 7 دن، کم سے کم حیض کی مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، لیکن کسی عورت کو فرض کیا 7 دن اس کی عادت ہے، ہر حیض میں 7 دن اس کو خون آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ اس کو 12 دن خون آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استحاضہ کا خون کتنا شمار ہوگا؟ تو اس صورت میں استحاضہ کا خون 5 دن شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر صورت ایسی ہو
کہ حیض کی اکثر مدت یعنی 10 دنوں سے بھی خون تجاوز کر جائے، یعنی 11 یا 12 دن خون آئے، تو وہ استحاضہ ہوگا، اور استحاضہ اس کے عادت کے خون سے شمار ہوگا۔ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت سے استحاضہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ عادت سے شمار ہوگا، یعنی اب اسے جو 10 دنوں تک اس نے نمازیں وغیرہ نہیں پڑھی، اس کی قضا لوٹانی ہوگی عادت کے بعد، اور اگر روزے فرض کیا نہیں رکھے تو روزوں کی بھی اس کو قضا کرنی ہوگی، کہ اگر 12 دن اس کو خون آیا تو پھر یہ استحاضہ کا خون اس کی عادت کے مطابق ہو جائے گا، 7 دنوں تک ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ مدت شمار پھر نہیں کی جائے گی، یعنی 10 دن حیض کا خون ہو اور 2 دن استحاضہ کا، ایسا نہیں، بلکہ اگر اس کی عادت ہے تو پھر عادت کی طرف چلی جائے گی، اور اس کے لیے استحاضہ 5 دن ہو جائے گا۔ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 15 يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ إِلَّا لِمَنْ بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً، اور کم سے کم طہر فاصل جو 2 حیضوں کے درمیان ہو 15 دنوں کا ہوتا ہے، یعنی طہر فاصل کا مطلب یہ کہ جو 2 حیضوں کے درمیان فاصلہ کرنے والا طہر ہو، باقی کے ایام کو طہر کہا جاتا ہے، یعنی طہر فاصل کی جو 2 حیضوں کے درمیان ہو اس کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، ولا حد لأکثرہ، اور طہر کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ 2 حیضوں کے درمیان فرق کرنے والے طہر کی کم سے کم مدت 15 دن اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ 1 سال سے زائد بھی طہر ہو سکتا ہے، یعنی باقی کے ایام 1 سال سے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ الا لمن بالغت مستحاضۃ، مگر یہ کہ وہ عورت جو بالغ ہوئی ہو اس حال میں کہ وہ مستحاضہ ہو، یعنی مستحاضہ ہونے کی حالت میں اگر کوئی عورت بالغ ہوئی ہو تو وہ کم سے کم 15 دن شمار کرے گی۔ کیا صورت مسئلہ کیا بنے گی؟ صورت مسئلہ یہ ہے الا لمن بالغت مستحاضۃ کی، کہ فرض کیا کوئی عورت پہلی مرتبہ بالغ ہوئی ہے اور اس کو پہلے حیض کا خون آیا، پھر استحاضہ کا خون آ رہا ہے، یعنی لگاتار خون اس کو آ رہا ہے، اب فرض کیا اس کو پورا مہینہ خون آیا ہے، تو جب پورا مہینہ خون آیا ہے تو اس کے لیے 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے، 15 دن طہر کے شمار کیے جائیں گے، اور پھر آگے حیض کے دن شمار کیے جائیں گے۔ ان شمار کرنے کا ثمرہ اختلاف یہ ہوگا، فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ 10 دنوں تک تو وہ نمازیں اس کے لیے معاف ہیں، روزوں کی قضا ہے، لیکن جن طہر کے دنوں میں وہ اس کو خون آ رہا ہے تو ان دنوں میں وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی وہ رکھ سکتی ہے، اور ان دنوں میں روزوں کی قضا بھی کر سکتی ہے۔ تو یہاں یہ جو فرمایا نا ولا حد لأکثرہ، کہ طہر فاصل کی زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے، الا لمن بالغت مستحاضۃ، مگر اس عورت کے لیے زیادہ سے زیادہ کی حد ہے جو استحاضہ کی حالت میں بالغ ہوئی ہو، یعنی جس کا خون آ رہا ہے تو اس کے لیے 15 دن مقرر کیے جائیں گے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کی حد کا تعین نہ کرنا درست نہ ہوگا۔ پھر دیکھ لیں
وَأَقَلُّ الطُّهُرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 15 يَوْمًا، طہر فاصل کی کم سے کم 2 حیضوں کے درمیان مدت 15 دن ہے۔ ولا حد لأکثرہ، اور طہر فاصل کے زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ الا لمن بالغت مستحاضۃ، ہاں ویسے تو زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، مگر جو عورت استحاضہ کی حالت میں بالغ ہوئی ہو اس کے لیے پھر حد ہے، اور وہ میں آپ کو بتا چکا کہ پھر وہ اس کے لیے 15 دن حد مقرر کی جائے گی۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ 8 أشیاء، اور حیض اور نفاس سے 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، حرام ہو جاتی ہیں حیض اور نفاس سے 8 أشیاء، 8 چیزیں۔ الصلاة والصوم وقراءة آیۃ من القرآن، نماز، روزہ اور قرآن کی آیت، کسی آیت کی قرات، کسی آیت کو پڑھنا۔ ومسحا، اور قرآن کو چھونا، الا بغلاف، مگر غلاف کے ساتھ، یعنی غلاف کے ساتھ چھو سکتے ہیں۔ یہاں غلاف سے مراد یہ ایسا غلاف جو قرآن سے جدا ہو، قرآن کی جلد پر جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں چڑھایا جاتا ہے وہ غلاف مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا غلاف جو قرآن سے جدا ہو اور چھونے والے سے بھی جدا ہو۔ اب جس طرح آستین ہے، اگر آستین، بعض علماء کے نزدیک آستین کے کپڑے سے بھی چھونا مکروہ ہوگا، اس لیے کہ وہ جو آستین کا کپڑا ہے وہ پہننے والے کے تابع ہے، اور اگر کوئی ایسا غلاف ہے جو قرآن کے تابع ہو، یعنی قرآن کو اگر ہلائیں تو وہ بھی ساتھ ہلتا ہے، تو پھر ایسے غلاف کے ساتھ بھی قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ تو بہرحال ایسے غلاف کے ساتھ قرآن کو چھونا چاہیے جو قرآن سے جدا ہو، قرآن کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، قرآن کے بھی تابع نہ ہو اور چھونے والے کے بھی تابع نہ ہو۔ ودخول مسجد، اور مسجد میں داخل ہونا یہ بھی حیض و نفاس والی عورت کے لیے حرام ہے۔ یہاں مسجد مطلقاً مسجد میں دخول لکھا، یعنی مسجد سے گزرنا بھی منع، مسجد میں بیٹھنا وغیرہ بھی منع۔ کسی قسم کی حیض و نفاس والی کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کعبہ میں بھی حیض و نفاس والی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ہاں جنازہ گاہ یا عید گاہ میں وہ داخل ہو سکتی ہے کہ ان پر مسجد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ والطواف، اور عورت کے لیے طواف بھی حیض و نفاس کی حالت میں حرام ہے۔ والجماع، اور عورت کے ساتھ جماع کرنا بھی حرام ہے۔ والاستمتاع بها تحت السرۃ الى تحت الرکبہ، ایک اور یہاں مسئلہ بتلایا، والاستمتاع بما تحت السرۃ الى تحت الرکبہ، اور نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، عورت سے حیض اور نفاس کی حالت میں فائدہ اٹھانا، بما تحت السرۃ، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک عورت سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے۔ یعنی عورت کے ساتھ بغیر کپڑے کے یا بغیر کسی حائل رکاوٹ کے اس حصے پر، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اگر وہ حالت حیض یا نفاس میں ہے تو شوہر کو اس جگہ کو چھونا، اس جگہ سے فائدہ اٹھانا یا اس جگہ پر جماع وغیرہ کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ناف سے اوپر والا جو حصہ ہے یا چہرہ ہے، اس سے اس کا شوہر جو ہے وہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ
کہ شوہر اپنی بیوی کا حالت حیض و نفاس میں بوسہ لے سکتا ہے، ناف سے اوپر چھو سکتا ہے بغیر کپڑے کے، اور ناف کے اوپر حصے سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک جہاں اس حصے کو بغیر کپڑے کے نہیں چھو سکتا اور اس حصے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، حالت حیض و نفاس میں یہ چیز حرام ہے۔ تو یہ چیزیں عورت کے لیے حالت حیض و نفاس میں حرام ہوتی ہیں۔ پیچھے جو گزرا قرأت آیت من القرآن، یعنی قرآن میں سے کسی بھی ایک آیت کی قرأت بھی حرام ہے۔ یہاں بھی ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرأت قرآن تو حیض و نفاس میں حرام ہے، لیکن قرآن کی آیت کو بنیت دعا یا بنیت ثنا پڑھنا یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو تلاوت کی نیت سے پڑھنا تو حیض و نفاس کی حالت میں عورت پر حرام ہے، لیکن اسی سورہ فاتحہ کو وہ دعا کی نیت سے پڑھ رہی ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ اس طرح اور قرآن کی جو آیتیں ہیں، مثال کے طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بنیت تلاوت تو عورت کے لیے جائز نہیں، لیکن بنیت ذکر جائز ہے۔ اس طرح ذکر کی طور پر، دعا کے طور پر کسی بھی صورت کو پڑھنا جائز ہے۔ وظیفے کے طور پر اگر کوئی عورت سورہ اخلاص یا سورہ ناس یا سورہ فلق وغیرہ پڑھ رہی ہے اور وظیفے کے طور پر، ذکر کے طور پر پڑھ رہی ہے، نہ کہ تلاوت کے طور پر، تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سوتے وقت فرض کیا آیت الکرسی پڑھنا بطور ذکر کی نیت کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اگر حالت حیض و نفاس میں ہوں اور پڑھ رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں، اور پھر قرآن ہے اگر یا اسلامیات وغیرہ کی کتابیں وغیرہ ہیں اور آیتیں وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ایک کلمہ کے ساتھ بغیر تلاوت کی نیت کے وہ پڑھائیں، اس طرح ان کے لیے یہ درست ہوگا۔ یعنی ایک ایک کلمہ پڑھائے، ایک ایک لفظ کر کے پڑھائے، جس کو ہم عام طور پر جوڑوں میں کہتے ہیں، جوڑ کے ساتھ ایک ایک کلمہ کے ساتھ پڑھائے، اور تعلیم کی نیت سے پڑھائے، قرات کی نیت سے وہ نہ پڑھائے۔ اور ایسی صورت میں بہتر پھر یہی ہے کہ اگر قرآن وغیرہ اس نے پڑھانا ہے تو کسی ایسی لڑکی کو کہے کہ وہ پڑھتی رہے اور یہ ترجمہ اور تفسیر کرتی رہے، پھر اس کے لیے یہ کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ حالت حیض و نفاس میں قرآن کی تفسیر پڑھنا یا ترجمہ پڑھنا یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح عورت کے لیے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ عورت کو اپنا حیض کو چھپانا کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ یعنی اگر شوہر اس کے ساتھ جماع کرنا چاہتا ہے اور وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوں، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اس سے پوچھتا ہے حیض ختم ہو گیا اور وہ کہتی ہے ہاں ختم ہو گیا، حالانکہ اس کا حیض ختم نہیں ہوا اور عورت سے مرد جماع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت کو نگار ہوگی کہ اس کو حیض تھا لیکن اس نے چھپا لیا، جھوٹ بول کر شوہر سے جماع کروا لیا، تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے حلال نہیں ہیں۔ یعنی حیض کو چھپانا عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔